بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والعسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وبأي آلاء ربكما
وصحبہ محمد وآل محمد. يخرج المرء والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. باواز بلند صلوات پر محمد. اس سالانہ محفل کی 38ویں سالگرہ آپ کو بہت بہت مبارک. تصور میں شاہ انام آ رہے ہیں، فرشتے بصد احترام آ رہے ہیں. عقیدت سے ادب سے عقیدت سے سر کو جھکاؤ، حسین علیہ السلام آ رہے ہیں. ادب سے عقیدت سے سر کو جھکاؤ، حسین علیہ السلام آ رہے ہیں. موسم تھوڑا سا ابر رحمت برس رہی ہے. ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت ڈسٹربنس ہوا ہے، لیکن جب ہم یہ سمجھ لیں کہ رحمت برس رہی ہے تو ڈسٹربنس نہیں ہوا، بلکہ آسمان سے آپ کے لیے رحمت آئی ہے، دعائیں آئی ہیں، کرم آیا ہے. تو آپ بھی اپنے اندر گنجائشیں پیدا کریں، اور اپنے جتنے حضرات ہیں میں گزارش کروں گا، اور ابھی ریاض صاحب جیسا انہوں نے گزارش کی، کیونکہ آپ کی یہ محفل منگلور کی سرزمین پر ضرور منعقد ہوتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی یہ نمائندہ محفل ہے جو پوری دنیا میں جاتی ہے. اور اس محفل کی یہ خوبی بھی ہے کہ دوسری محفلوں میں لوگ داد بہت دیتے ہیں، اس محفل میں آپ لوگ درود زیادہ پڑھتے ہیں. اور یہی اچھی بات بھی ہے کہ شعراء اپنا کلام پڑھتے ہیں، آپ درود پڑھتے ہیں، دونوں آوازیں آسمان تک جاتی ہیں. اور اس طرح سے ہم نواسہ رسول الثقلین، جگر گوشہ فاتح بدر و حنین، سید الطاہرین اور نساء العالمین کے نور عین، امام المشرقین و مغربین حضرت امام حسین علیہ السلام کا جشن مناتے ہیں. ہمارے اس پر ٹی وی چینل یہاں موجود ہیں، نیوز 18، ای ٹی وی، گوہر ایجنسی، خدیجہ چینل، 3 چینل اس وقت بہت بڑے. امام حسین چینل جو کربلا میں ہے وہ بھی اس وقت یہاں سے جڑا ہوا ہے.
تو پوری دنیا میں آپ کی یہ محفل جائے گی۔ اس وقت ہمارے درمیان جو شعراء اب تک آ چکے ہیں ان میں جناب میسم گوپال پوری، جناب سلیم بلرام پوری، فیاض رائے بریلوی، ساون ہلوری صاحب، چندن فیض آبادی، جناب خورشید حیدر، معراج مہدی میاں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے بیچ ہوں گے۔ اچھا لگا کہ اس وقت مولانا راحت عباس صاحب نے تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کیا۔ ہمارے جناب ندیم زیدی صاحب چیئرمین ہمارے نوگامہ سادات کے، اور جناب اسجے زیدی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ دہلی سے اس حالت میں، اس ماحول میں، بارش میں، لیکن محفل میں آنا ہے، یہ حضرات تشریف لے آئے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں ہمارے دوسرے مہمانان بھی یہاں پہنچنے والے ہیں۔ شعراء کرام کا میں تعارف دے رہا تھا، جناب طاہر فراز صاحب، نایاب بلیاوی صاحب، ڈاکٹر عرفان اترولوی صاحب، نجف اترولوی، ہلال نقوی صاحب لکھنؤ سے، کرتاس کربلائی صاحب، رضی بسوانی صاحب، پروفیسر عین الحسن صاحب، عرشی واسطی صاحب، جناب اختر سرتوی، نجف مظفر نگری، بیتاب ہلوری صاحب۔ بیتاب صاحب تشریف لا رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ بیتاب ہیں ان کے لیے۔ درود کے ساتھ سبھی شعراء کا آپ حضرات استقبال کریں۔ نہایت محترم شعراء آپ کے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ 2 مہینے اتنے محترم مہینے، رجب و شعبان کے مہینے۔ رجب میں سب سے پہلی تاریخ کو ہم نے جناب امام محمد باقر علیہ السلام، درود بھیجتے رہے، میں نام لیتا رہا، امام محمد باقر علیہ السلام کا جشن منایا۔ 5 رجب کو امام علی نقی کا جشن منایا، درود بھیجتے رہیے آپ حضرات۔ 9 تاریخ کو 9 رجب کو حضرت علی اصغر کا ہم نے جشن منایا۔ 10 رجب کو امام محمد تقی علیہ السلام کا جشن منایا۔ 13 رجب کو مولائے کائنات امیر المومنین کا جشن منایا۔ اور اتفاق سے اس بار مجھے بھی اعزاز حاصل ہوا کہ 13 رجب کو جو عالمی محفل نجف اشرف میں تھی، اس میں آپ کا نمائندہ ہو کے میں نے وہاں نظامت کی، میں حاضر تھا۔ 20 تاریخ کو جناب حضرت سکینہ کا جشن ہم نے منایا، درود بھیجیے آپ حضرات۔ 25 رجب کو ہم نے جناب حضرت موسی کاظم کی شہادت کے لیے مجلسیں منعقد کیں۔ 26 تاریخ کو حضرت ابو طالب کا ہم کی وفات کے سلسلے میں مجلسیں ہوئیں، اور 27 رجب کو معراج کی شب منائی، اور یہ سلسلہ اب شعبان میں آ گیا۔ شعبان تک ہم پہنچے تو 1 تاریخ کو بی بی ثانی زہرا جناب زینب کا جشن منایا۔ 3 تاریخ کو ہم نے جناب امام حسین کا جشن منایا، ہمیں فخر حاصل ہے۔ اور 4 تاریخ کو مولا عباس غازی کا ہم نے جشن منایا، اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے 5 شعبان امام زین العابدین کا جشن منایا، 7 شعبان کو حضرت قاسم کا جشن منایا، اور آج 11 شعبان کو شبیہ رسول حضرت علی اکبر کی ولادت کی تاریخ ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم لوگ یہاں حاضر ہیں اور شبیہ رسول کا جشن ان سے منسوب کرتے ہیں۔ جشن حسین ہے، لیکن آج ان کے جوان بیٹے سے منسوب کرتے ہیں اس تاریخ کو۔ مشعل باب امامت کی ضیاء ہے اکبر۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات، ایک ایسی مشعل باب امامت کی ضیاء ہے اکبر، چشم انسان کے لیے آب بقا ہے اکبر، سلسلے وار رسولوں کی دعا ہے اکبر، کعبہ حسن شہیدان وفا ہے اکبر، اس کی آواز اذاں وجہ عبادت ہوگی، جب بھی نام آئے گا اللہ کی عظمت ہوگی، جب بھی نام آئے گا اللہ کی عظمت ہوگی۔ نام دیکھو تو یہ اللہ، نام دیکھو تو ہے اللہ، یہ اکبر کا وقار۔ بند سنیے گا، نام دیکھو تو ہے اللہ، یہ اکبر کا وقار، حسن دیکھو تو پیمبر کی جوانی کا نکھار، جوش دیکھو تو علی شیر خدا کے اطوار، صبر دیکھو تو حسین ابن علی کا کردار، رزم میں شیر خدا فاتح خیبر بن جائے، بزم میں آئے تو تصویر پیمبر بن جائے،
مولا جناب علی اکبر سے ان کی ولادت کی تاریخ پر اس جشن کو شروع کرنے کی اجازت مانگتے ہوئے میں سب سے پہلے اسی سرزمین کے بہت بزرگ محترم شاعر جناب شمیم قریشی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت سرور کائنات سے اس محفل کا آغاز کریں۔ تلاوت کلام پاک سے ہم نے اللہ سے اجازت لی، اب رسول سے اجازت لینے کے لیے جناب شمیم قریشی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ شمیم صاحب کو کلام پیش کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، آپ کو درود پڑھنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ تشریف لائیں، آئیے۔ روشنی جس کی اب میرے سینے میں ہے، روشنی جس کی اب میرے سینے میں ہے، وہ میرا معروف و مدینے میں ہے۔ نعت شریف کی درد ہے، یہ نعت کے 3 شعر سنا رہا ہوں۔ وہ میرا معروف و مدینے میں ہے، اس کو کیا خوف دنیا کے طوفان کا، اس کو کیا خوف دنیا کے طوفان کا، جو بھی ان کے مقدس سفینے میں، جو بھی ان کے مقدس سفینے میں ہے، اس کو کیا خوف دنیا کے طوفان کا، جو بھی ان کے مقدس سفینے میں۔ مجھے فرمائے ہے در بدر ڈھونڈتا پھر رہا ہوں جسے، فی قلوب المومنین، ایمان والے کے دل میں رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والے کے دل میں ہوں، فی قلوب المومنین کا کلام۔ در بدر ڈھونڈتا پھر رہا ہوں جسے، در بدر ڈھونڈتا پھر رہا ہوں جسے، وہ تجلی تو دل کے نگینے میں ہے، وہ تجلی تو دل کے تمینے میں ہے تمنا میری میں بھی دیکھوں شمیم، وہ جو حضرت کا روضہ مدینے میں ہے۔ یہ نعت شریف کے سنائے آپ کو میں نے اس محفل کے لیے 2 شعر اور اجازت چاہوں گا کوثر بھائی سے۔ وہ میں نے جو شہیدی کے لیے شعر کہے ہیں، میں نے جو شہیدی کے لیے شعر کہے ہیں، پڑھتا ہوں نے آیت قرآن سمجھ کر، میں نے جو شہیدی کے لیے شعر کہے ہیں، پڑھتا ہوں نے آیت قرآن سمجھ کر، اور دل میں جو محبت ہے حسین ابن علی کی، دل میں جو محبت ہے حسین ابن علی کی، رکھتا ہوں سے دولت ایمان سمجھ کر، رکھتا ہوں سے دولت ایمان سمجھ کر، رکھتا ہوں سے دولت ایمان سمجھ کر۔ میں نے جو شہیدی کے لیے شعر کہے ہیں، آج تک کی ڈسٹائل رہنے کی تو ان کو کہا ہوگا، میں نے جو شہیدی کے لیے شعر کہے ہیں، پڑھتا ہوں نے آیت قرآن سمجھ کر، دل میں جو محبت ہے حسین ابن علی کی، رکھتا ہوں سے دولت ایمان سمجھ کر۔ اب چند شعر میں اور منقبت کی سنا رہا ہوں، آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ گود میں لے کر پسر کو یوں چاہے وہ نہ چلے، گود میں لے کر پسر کو یوں چاہے وہ نہ چلے، جوش میں بہتا ہوا جیسے کوئی دریا چلے، جوش میں بہتا ہوا جیسے کوئی دریا چلے، گود میں لے کر پسر کو یوں چاہے وہ نہ چلے، جوش میں بہتا ہوا جیسے کوئی دریا چلے، اس طرح مٹتی گئی ہے دیر سے فوج یزید، جیسے کوئی راہ میں گر پڑ کے نہ بھی نہ چلے، جیسے کوئی راہ میں گر پڑ کے نہ بھی نہ چلے، دشمنوں کی فوج اس دم کانپ اٹھی جنگ میں، دشمنوں کی فوج اس دم کانپ اٹھی جنگ میں، جب حسینی نام لیوا پڑھ کے بسم اللہ چلے، جب حسینی نام لیوا پڑھ کے بسم اللہ چلے، سمجھے؟ یوں امیر سلطنت ہو کر چلا کچھ دن یزید،
یوں امیر سلطنت ہو کر چلا کچھ دن یزید اتفاقاً جس طرح کھوتا کوئی سکہ چلے، اتفاقاً جس طرح کھوتا کوئی سکہ چلے۔ مول صاحب بس مقصد پیش کر رہا ہوں، جب چلے کوئی مسلمان دین کی خاطر شمیم، پرچم اسلام دنیا بھر میں لہراتا چلے۔ اور اس میں نہ منتظمین کی کوئی کمی ہے تو خطا ہے، نہ سامعین کی کوئی کمی ہے نہ کوئی خطا ہے، نہ کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں، نہ اللہ کی کوئی کمی ہے۔ اللہ کی کمی کون نکال سکتا ہے؟ اللہ کی تو عطائیں ہی عطائیں ہیں، رحمت ہی رحمت ہے، تو اس کی مصلحت تھی، اس کی رحمت ہے۔ بہرحال اس میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کو رحمت ہوئی، آپ حضرات کو تیار ہیں، لیکن اس نے کب چاہا اسی وقت شروع ہوگی محفل، اللہ نے کب چاہا، مولا کس وقت چاہتے ہیں۔ بہرحال ہم ان کے شکر گزار ہیں، اللہ کے بھی شکر گزار ہیں، ممدوحین کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو حکم کیا اسی وقت محفل شروع ہوئی۔ ہمارے شعراء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، کچھ لوگ جو ہمارے مہمان ہیں بارش کی وجہ سے راستوں میں ٹریفک میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ دنیاوی پرابلم ہے، وہ بھی پہنچنے والے ہی ہیں، لیکن جنہوں نے وعدہ کیا ہے وہ سب پہنچیں گے، جیسے ندیم صاحب، یاسر ذہنی صاحب، وہ لوگ انہی مسائل سے گزرتے ہوئے۔ دوسری ایک یہ بھی وجہ ہے کہ کل یو پی کے بہت سے علاقوں میں الیکشن بھی ہے، تو کچھ کی ڈیوٹی بھی ہے، کچھ وہاں بھی پہنچے ہوئے ہیں، راستے میں کوئی الیکشن ہو چکا، یہاں سے گاڑیاں جا رہی ہیں تو وہ ٹریفک ذرا جام بھی ہے، تو کئی مراحل اور کئی مسائل ہوتے ہیں، لیکن انہی مراحل اور مسائل سے مسائل بھی نکل آتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنی اس محفل کو اس منزل تک لے آئے ہیں، اور 30 کی سالگرہ ہے، باہر انتظام کیا تھا لیکن مولا کو یہ منظور تھا کہ اس ہال میں کیا جائے۔ بہرحال جتنے بھی مومنین باہر سن رہے ہیں میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی ہال میں بہت گنجائش ہے، آپ تشریف لے آئیں اتنی دیر میں کہ میں کسی مہمان شاید کو اور آواز دوں، کیونکہ میں ابھی 22 روز کربلا میں رہ کے آیا، 10 روز پہلے ہی واپس آیا ہوں، تو مجھ پہ بھی ابھی طرح کربلا کے اثرات ذہن پر ہیں، تو میں چاہوں گا کہ کسی بھی مہمان شاید کو بلانے سے پہلے میں اتنی دیر میں کہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں، مجھے تو آپ اور 3 برس سے سنتے ہی رہتے ہیں، تو میں خود ناشر کرتے حاضر ہوں۔ اجے بھائی مصرے دیکھیں کہ جہاں بھی ہوں میں مولا کے قری ہوں، ملاحظہ کریں، جہاں بھی ہوں میں مولا کے قری ہوں، تصور میں قریب شہ نشیں ہوں، جہاں بھی ہوں میں مولا کے قری ہوں، تصور میں قریب شہ نشیں ہوں، زیارت میں ہے دل مصروف میرا، بدن تو لوٹ آیا میں وہیں ہوں۔ جہاں بھی ہوں میں مولا کے قری ہوں، جہاں بھی ہوں میں مولا کے قری ہوں، تصور میں قریب شہ نشیں ہوں، تصور میں قریب شہ نشیں ہوں، تصور میں قریب شہ نشیں ہوں، زیارت میں ہے دل مصروف میرا، بدن تو لوٹ آیا میں وہیں ہوں، بدن تو لوٹ آیا میں وہیں ہوں۔ حاضر کرتا ہوں اور آج مصرے دیکھیں کہ زیارت میں ہے دل مصروف میرا، بدن تو لوٹ آیا میں وہیں ہوں۔ اور 4 مصرے سنیں کہ جہاں پر بوندیں بھی در نجف میں ڈھلتی ہیں، یہ تمام زائرین ہیں، جہاں پر بوندیں بھی در نجف میں ڈھلتی ہیں، وہاں پر سینے سے مولا لگا لیا تم نے، جہاں پر بوندیں بھی در نجف میں ڈھلتی ہیں، وہاں پر سینے سے مولا لگا لیا تم نے، میں بے ثبات کہاں، میں بے ثبات کہاں اور یہ التفات کہاں،
میرا نصیب کے گھر پر بلا لیا تم نے، میرا نصیب کے گھر پر بلا لیا تم نے۔ کربلا سے یہ لوگ اکثر آتے ہیں تو عام طور پر کفن خریدتے ہیں۔ میں نے بھی خریدا، لیکن کفن کو موت کے تصور سے نہ خریدیے، ایک زندگی کے تصور کے ساتھ خریدا جائے۔ ایک درود بھیجیں، 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں۔ حضرت بھائی، ندیم بھائی، صدا حسین کی آتی ہے، اہل ہوش چلو، صدا حسین کی آتی ہے، اہل ہوش چلو، جدھر سے گزرو نیا لے کے ایک جوش چلو۔ یہ کربلا ہے، یہ مرکز ہے حوصلوں کے لیے، میری زمیں سے جو اٹھو کفن بدوش چلو۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ مرکز ہے حوصلوں کے لیے، میری زمیں سے جو اٹھو کفن بدوش چلو، میری زمیں سے جو اٹھو کفن بدوش چلو۔ وہیں کے ماحول کے مصرے حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ آپ حضرات سبھی جا چکے ہیں اور سب کو یہ شرف حاصل ہے، ان سب کی زبان کو پیش کرتے ہوئے آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوا کہ مولا آپ کو بھی اپنے در پہ بلائیں جو نہیں گئے ہیں ابھی تک۔ جس وقت ہم کوفے میں مولائے کائنات کے گھر گئے، ایک چھوٹا سا گھر 4 کمروں پہ مشتمل، آپ تصور کیجئے کہ امام وقت، خلیفہ وقت، بادشاہ وقت، اور کتنا سا چھوٹا سا گھر۔ ایک کمرہ جناب امام حسن و امام حسین کا، ایک جناب زینب کا، ایک ان کا خود کا، ایک مولا عباس کا، اور مولا عباس والے کمرے میں کنواں۔ یہ پانی کا تعلق اس حوالے سے 4 مصرے سنے کہ رسائی ہو گئی مولا کے گھر تک، رسائی ہو گئی مولا کے گھر تک، عجب ایک زندگانی جی کے آئے، عجب ایک زندگانی جی کے آئے، بنا میں تشنگانے کربلا ہم، علی کے گھر کا پانی پی کے آئے، علی کے گھر کا پانی پی کے آئے، رسائی ہو گئی مولا کے در تک، نئی ایک زندگانی جی کے آئے، بنا میں تشنگانے کربلا ہم، علی کے گھر کا پانی پی کے آئے۔ اور اجازت دیں گے وہیں کے ماحول کے کچھ قطعات اور پیش کر دوں؟ اجازت دے رہے ہیں تو صلوات پڑھ دیجیے آپ۔ ملاحظہ کریں کہ عرض کرتا ہوں کہ نوازشات کی لہروں پر بہہ کے آیا ہوں، ملاحظہ کریں، نوازشات کی لہروں پر بہہ کے آیا ہوں، جو دل کی بات تھی وہ ان سے کہہ کے آیا ہوں، جو دل کی بات تھی وہ ان سے کہہ کے آیا ہوں، مجھے نوازا ہے مولا نے سامرا میں بہت، امام وقت کا مہمان ہو کے آیا ہوں، مجھے نوازا ہے مولا نے سامرا میں بہت، امام وقت کا مہمان رہ کے آیا ہوں، امام وقت کا مہمان رہ کے آیا ہوں۔ اور اسی ماحول میں اور 4 مصرے سنیں کہ عنایتوں سے، کرم سے، دلی دعاؤں سے، میں بہرہ مند ہوا شاہ کی عطاؤں سے، ہر ایک قدم پہ عریضہ رکھا ہے آنکھوں نے، گزر کے آیا ہوں سرداب کی فضاؤں سے، گزر کے آیا ہوں سرداب کی فضاؤں سے۔ بالکل تازہ ترین ایک سلام ہو گیا۔ میں صرف اس لیے کہ میں نظامت کرتا رہوں گا تو وہ وقت میرا اس میں لگے گا، تو یہاں ہے میرے پاس ایک سلام کہہ کے لایا ہوں آپ حضرات کے لیے، اگر آپ اجازت دے دیں گے۔ ہمارے اس پر مولانا آفتاب خطابت قبلہ مولانا قلب جواد صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، انجمن حیدری کے
منتظمین بھی تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ اس دوران ہمارے شعراء، دوسرے مہمان جو دلی سے آئے ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ سلسلہ صرف اس لیے میں کھڑا ہو گیا کہ کیونکہ مجھے نظامت کرنی ہے، تو اتنی دیر میں کسی بھی شاعر کو بلاؤں گا تو وہ یہ سوچے گا کہ ابھی یہ آ چکے ہوتے تبھی میں پڑھوں، تو اس میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے پڑھنے میں، کیونکہ میں آپ کا مہمان شاعر نہیں ہوں، میں خود میزبان ہو چکا ہوں 38 برس کے دوران۔ ایک نیا مصرع آیا کہ ہو نہیں سکتی ہے سجاد سے زنجیر الگ۔ کوثر بھائی حاضر کرتا ہوں اس زمین میں، ہو نہیں سکتی ہے سجاد سے زنجیر الگ۔ شعر سنیں کہ ساری دنیا کے بزرگوں میں ہیں شبیر الگ۔ ساری دنیا کے بزرگوں میں ہیں شبیر الگ، ان کی عظمت ہے الگ، ان کی ہے توقیر الگ، ان کی عظمت ہے الگ، ان کی ہے توقیر الگ۔ آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ بالکل ذرا خاموشی سے سن رہے ہیں، بہرحال سنتے رہیے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے ضرور زیادہ داد دیجئے، مجھے تو حق ہے آپ سے باتیں کرنے کا، لیکن یہ کہ میں وہ وقت اپنے مہمانوں کو دے رہا ہوں، لیکن ایک قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ سوچتے جاؤ حسین ابن علی کا کردار۔ ملاحظہ کریں، سوچتے جاؤ، سوچتے جاؤ حسین ابن علی کا کردار، کھنچتی ہی جائے گی ایک سرخ سی لکیر الگ۔ سوچتے جاؤ حسین ابن علی کا کردار، کھنچتی ہی جائے گی ایک سرخ سی لکیر الگ۔ فرق ہوتا ہے بہت جذبہ قربانی میں، فرق ہوتا ہے بہت جذبہ قربانی میں، عزت خواب الگ، عزت تعبیر الگ۔ فرق ہوتا ہے بہت جذبہ قربانی میں، عزت خواب الگ، عزت تعبیر الگ، اور ایک کردار محمد سے محمد تک ہے۔ یہ شعر سنیں، ایک کردار محمد سے محمد تک ہے، ہو نہیں سکتی ہے تصویر سے تصویر الگ۔ ایک کردار محمد سے محمد تک ہے، ہو نہیں سکتی ہے تصویر سے تصویر الگ۔ اور یہ شعر سنیں کہ ہرملا بن گیا، اس میں قافیہ دیکھیے گا نائب صاحب، ہرملا بن گیا توہین کا تو اپنی ہدف، ہرملا بن گیا توہین کا تو اپنی ہدف، مسکرایا تیری اوقات پہ بے شیر الگ۔ ہرملا بن گیا توہین کا تو اپنی ہدف، مسکرایا تیری اوقات پہ بے شیر الگ۔ کربلا آ کے شفاؤں کا تبرک لے جاؤ، کربلا آ کے شفاؤں کا تبرک لے جاؤ، اس کی ہی خاک ہے جس خاک کی تاثیر الگ۔ اور یہ مصرے پہ مصرع سنیں کہ کربلا والوں کے سجدوں کی ہیں کڑیاں اس میں، کربلا والوں کے سجدوں کی ہیں کڑیاں اس میں، ہو نہیں سکتی ہے سجاد سے زنجیر الگ، ہو نہیں سکتی ہے سجاد سے زنجیر الگ۔ اب میں بہت ہی ادب کے ساتھ، مجھے جو کوثر بھائی نے ترتیب دی ہے محفل کے لیے، شعراء کی کہ اسماء گرامی آ چکے ہیں، میں سب سے پہلے اودھ کی نمائندگی کرنے کے لیے، لکھنؤ ہمارے لیے کعبہ ادب ہے، لکھنؤ ہماری تہذیب کا مرکز ہے، لکھنؤ زبان کا ایک دبستان ہے، اس لکھنؤ کے اس اودھ کے علاقے کی نمائندگی رائے بریلی کے ممتاز شاعر محترم فیاض رائے بریلوی صاحب یہاں فرما رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، آپ کے محترم ہر دل عزیز شاعر جناب فیاض رائے بریلوی صاحب، جن کی شاعری، جن کا ادب،
جن کی تہذیب، جن کی زبان، جن کی قدریں بالکل منفرد ہیں، اور ہماری محفلوں سے جو مجلسی تبرک ملتا ہے، جو تہذیبی تبرک ملتا ہے، اس تبرک کو بانٹنے میں ان کی شاعری بہت نمایاں رول ادا کر رہی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب فیاض رائے بریلوی صاحب سے کہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ آپ سے بسد ادب ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ درود کے ساتھ اپنے محترم شاعر کا استقبال کیجئے، بآواز بلند درود کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات السلام علیکم۔ بالکل تازہ کلام حاضر ہے۔ ایک اعلان سن لیجیے، کسی کی انڈیکا گاڑی کھڑی ہے 9594، اس کی وجہ سے ذرا راستہ رکا ہوا ہے۔ 9594 گاڑی ہے انڈیکا، اس کی جو بھی اس سے متعلق ہوں ان سے گزارش ہے کہ اپنی گاڑی کو ایک طرف کر لیں تاکہ دوسروں کے لیے راستہ ہموار ہو سکے، کار سے دوسرے لوگ بیکار نہ ہوں۔ یہ جی 4 میں سے حاضر کر رہا ہوں حضرات۔ جی ناصر بھائی 4 مصرے۔ طلوع صبح نہ ہو شام کا قیام نہ ہو۔ بتا رہا سنیں حضرات۔ نواز ایک درود کے ساتھ پھر سنیے۔ طلوع صبح نہ ہو شام کا قیام نہ ہو۔ طلوع صبح نہ ہو شام کا قیام نہ ہو۔ طلوع صبح نہ ہو شام کا قیام نہ ہو۔ اگر حسین نہ چاہے یہ اہتمام، اگر آئیے نجف صاحب، ہلال صاحب آئیے، آپ حضرات نعرے صلوات بلند کریں ایک بار۔ طلوع صبح نہ ہو شام کا قیام نہ ہو۔ اگر حسین نہ چاہیں یہ اہتمام نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں مدح بہت آسان ہے۔ تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ اگر بطول نہ دیں فکر و فن کی بھیک ہمیں۔ سنیں حضرات، اکثر لوگ یہاں کے کہتے ہیں یہ میں نے کہہ دیا، آج تک کسی نے نہیں کہا، سب خام خیالی ہے۔ اگر بطول نہ دیں فکر و فن کی بھیک ہمیں،
کفن کی بھیک ہمیں سخنوروں سے کبھی مدحت امام نہ ہو سخنوروں سے کبھی مدحت امام نہ ہو حضرات ایک مطلب شہزادی کونین کے حوالے سے اور 2-3 شعر پیش کرتا ہوں. ایک صاحب نے مجھ سے فرمایا دیکھیے یہ بھی مدح کر رخ یوں بھی مدح کی جا سکتی ہے بطور کر رہا ہوں. نعرہ صلوات ایک بار بھیجیں حضرات. اب لوگ مجھے دیکھتے ہیں سر کو اٹھا کر بطور خاص مطلب ناصر بھائی اوسر بھائی. اب لوگ مجھے دیکھتے ہیں سر کو اٹھا کر اب لوگ مجھے دیکھتے ہیں سر کو اٹھا کر آیا ہوں میں سر کو در زہرا پہ جھکا کر آیا ہوں میں سر اب لوگ مجھے دیکھتے ہیں سر کو اٹھا کر آیا ہوں میں سر کو در زہرا پہ جھکا کر. اور یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص. سخن فہم حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ قرآن طہارت کی ثنا کرنی ہے مجھ کو قرآن طہارت کی ثنا کرنی ہے مجھ کو لفظوں سے کہو آئے وہ کوثر میں نہا کر لفظوں سے قرآن طہارت کی ثنا کرنی ہے مجھ کو لفظوں سے کہو آئے وہ کوثر میں نہا کر لفظوں سے کہو آئے وہ لفظوں سے کہو آئے وہ کوثر میں نہا کر. شعر پیش کروں حضرات بطور خاص شعر پیش کرتا ہوں کہ قرآن پر جب جب بھی ہوئے ضعف کے آثار قرآن پہ جب جب بھی ہوئے ضعف کے آثار دی تو نے توانائی ردا اپنی اڑا کر دی تو نے حضرات صرف 2 شعر آخر میں اس منقبت کے بطور خاص پیش کر رہا ہوں. دعائیں چاہوں گا. کس ناز سے
حسنین کو تو پال رہی ہے کس ناز سے حسنین کو تو پال رہی ہے کپڑے بھی پہناتی ہے تو جنت سے منگا میں اوپر آؤں کس ناز سے حسنین کو تو پال رہی ہے کس ناز سے حسنین کو تو پال رہی ہے کپڑے بھی پہناتی ہے تو جنت سے منگا کپڑے بھی پہناتی ہے تو جنت سے منگا کر نوازے کپڑے بھی پہناتی ہے تو جنت سے منگا کر حضرات اس سلسلے کا آخری شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں کربلا سے قیامت تک کے لیے ایک شعر حلال بنے جاتے ہی نہیں اٹھ کے شاید ہم لوگ اسی لیے زندہ ہیں جاتے ہی نہیں اٹھ کے یہ پروانہ مدحت جاتے ہی نہیں اٹھ کے یہ پروانہ مدحت جاتے ہی نہیں اٹھ کے یہ پروانہ مدحت دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر دیکھا ہے جاتے ہی نہیں اٹھ کے یہ پروانہ مدحت دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر جاتے ہی نہیں اٹھ کے یہ پروانہ مدحت دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر آیا ہوں میں سر کو نعرے سے بات بلند کیا حضرات
بالکل بالکل نیا کلام پیش کریں برائے اصلاح. مولا کی نصرت کا دم بھرنے والوں مطلب آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں بطور خاص. مسلم عصر کو تنہا نہیں ہونے دیں گے. مطلب سنیں حضرات بطور خاص. مسلم عصر کو تنہا نہیں ہونے دیں گے. مسلم عصر کو تنہا نہیں ہونے دیں گے. کربلا کو کبھی کوفہ نہیں ہونے. سلامت رہیں آپ لوگ, سلامت رہیں آپ کی سماعتیں. مسلم عصر کو تنہا نہیں ہونے دیں گے. مسلم عصر کو تنہا نہیں ہونے دیں گے. کربلا کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے. کربلا کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے. کربلا کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے. حضرات حسن مطلب پیش کر رہا ہوں بطور خاص, بطور خاص پیش کر رہا ہوں. نوازش. کربلا کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے. اور وہ میری آنکھوں کو صحرا نہیں ہونے دیں گے. شاعری سن رہے ہیں آپ لوگ کہ وہ میری آنکھوں کو صحرا نہیں ہونے دیں گے. میرے آنسو مجھے رسوا نہیں ہونے. وہ میری آنکھوں کو صحرا نہیں ہونے دیں گے. میرے آنسو مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے. میرے آنسو مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے. اور پیش کر رہا ہوں شعر بطور خاص کہ لے کے جائیں گے مصلی پہ علی کی الفت. لے کے جائیں گے مصلی پہ علی کی الفت. لے کے جائیں گے مصلی پہ علی کی الفت. رائے گاں ایک بھی سجدہ نہیں ہونے دیں. رائے گاں ایک بھی سجدہ نہیں ہونے دیں گے. لے کے جائیں گے مصلی پہ علی کی الفت. رائے گاں ایک بھی سجدہ نہیں ہونے دیں گے. رائے گاں ایک بھی سجدہ نہیں ہونے دیں گے. اور شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص پیش کر رہا ہوں شعر بطور خاص. دعا چاہوں گا کہ روضہ فاطمہ زہرا نہ بنے گا جب تک. اگر واقعی دل کی آواز ہو تو آواز سے آواز ملائیے. واقعی اگر دل کے قریب ہو تو آواز سے آواز ملائیے گا. روضہ فاطمہ زہرا نہ بنے گا جب تک اپنے احساس پہ سایہ نہیں ہو. روضہ
فاطمہ زہرا نہ بنے گا جب تک اپنے احساس پہ سایہ نہیں ہونے دیں گے، اپنے احساس پہ سایہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں یہ بھی بطور خاص کہ شام کی قید میں عابد تو رہیں گے لیکن رعایت کے ساتھ، شام کی قید میں عابد تو رہیں گے لیکن قصر ظالم میں اجالا نہیں ہونے دے۔ شام کی قید میں عابد تو رہیں گے لیکن قصر ظالم میں اجالا نہیں ہونے دیں گے، قصر ظالم میں اجالا نہیں ہونے دیں گے۔ اور اسی سلسلے کا ایک شعر، جتنی زنجیر پنہانی ہے پنہا دے ظالم، دوسرا مصرع بطور خاص، یہ کارنامہ ہے عابد بیمار۔ جتنی زنجیر پنہانی ہے پنہا دے ظالم، ہم تیری شب کا سویرا نہیں ہونے دے، ہم تیری شب کا، جتنی زنجیر پنہانی ہے پنہا دے ظالم، ہم تیری شب کا سویرا نہیں ہونے دیں گے، ہم تیری شب کا سویرا نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ بھی شعر تمام عزاداروں کی طرف سے پیش کر رہا ہوں کہ جن کے دل ہوتے ہیں ماتم کی صدا سے زخمی، جن کے دل ہوتے ہیں ماتم کی صدا سے زخمی، بطور خاص، جن کے دل ہوتے ہیں ماتم کی صدا سے زخمی، حشر تک ہم انہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے۔ جن کے دل ہوتے ہیں ماتم کی صدا سے زخمی، حشر تک ہم انہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے، حشر تک ہم انہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے، حشر تک۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ کیسے بیعت کے سوالی کا بنے گا مدفن، کیسے بیعت کے سوالی کا بنے گا مدفن، دفن ہم اس کا جنازہ نہیں ہونے دیں گے، کیسے بیعت کے سوالی کا بنے گا مدفن، دفن ہم اس کا جنازہ نہیں ہونے دیں گے، دفن ہم اس کا جنازہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور مقطع آپ سب کی طرف سے پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ ہم عزاداروں نے فیاض قسم کھائی ہے، دوسرا مصرع بطور خاص، ہم عزاداروں نے فیاض قسم کھائی ہے، غم شبیر کو بوڑھا نہیں ہونے دے، ہم عزاداروں نے فیاض قسم کھائی ہے، غم شبیر کو بوڑھا نہیں ہونے دیں گے، مسلم عصر کو تنہا نہیں ہونے دیں گے، کربلا کو کبھی کوفہ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر حسین نہ چاہے یہ تمام نہ ہو، اگر بطول نہ دیں فن کی بھیک میں،
سخنوروں سے بھی سخنوروں سے بھی سخنوروں سے کبھی مدحت امام نہ ہو. جناب فیاض رائے بریلوی صاحب اپنے کلام سے نواز رہے تھے. حضرات یہ محفلیں اردو زبان و ادب کی ترویج و ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. نیوز 18 کے حوالے سے آپ دربار حسین مسعود اتراکھنڈ میں منعقدہ محفل سماعت فرما رہے ہیں جس میں مومنین بھی ہیں, سامعین بھی ہیں, منتخب شعراء بھی ہیں. ان کا کلام آپ تک پہنچتا ہے. حسینی ادب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ولی دفنی سے میر تک میر تک, ولی دفنی سے نذیر تک اور نذیر سے میر تک اور میر تک میر سے غالب اور انیس و زبیر تک ایک سلسلہ ہے حسینی ادب کا جس نے ہمارے شعور کی پرورش کی ہے, اردو کی پرورش کی ہے. جناب فیاض بریلوی کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں اب گزارش کر رہا ہوں سرزمین بلرامپور سے آئے ہوئے محترم شاعر اس سرزمین سے جس نے بیگم الصحی کو پیدا کیا, اسی سرزمین کے شاعر ہمارے درمیان جناب سلیم بلرامپوری ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اشک کی راہ تبسم کی گزرگاہ بھی ہے, اشک کی راہ تبسم کی گزرگاہ بھی ہے. اس فسانے میں جہاں آہا وہیں واہ بھی ہے. دیکھ کے سجدے شابیر کو خنجر کے تلے دل نے مانا کہ یقیناً کوئی اللہ بھی ہے. یقیناً کوئی اللہ بھی ہے. یہاں سے حضرات ایک دم تازہ ترین منقبت بنے ذریعہ اصلاح اپنے بزرگوں سے ملاحظہ فرمائیں. دیکھ کر سجدے شابیر کو خنجر کے تلے دل نے مانا کہ یقیناً کوئی اللہ بھی ہے. ملاحظہ فرمائے مطلع حاضر کرتا ہوں. ایک درود اور پڑھتے ہیں حضرات. جشن جبریل مناؤ کہ حسین آئے ہیں. جشن جبریل مناؤ کہ حسین آئے ہیں. باب زہرا کو سجاؤ کہ حسین آئے
باب زہرا کو سجاؤ کہ حسین آئے ہیں، جون کی تہا سواروں گا میں خود کو جبریل، جون کی تہا سواروں گا میں خود کو جبریل، عرش سے آئینہ لاؤ کہ حسین آئے ہیں، عرش سے آئینہ لاؤ کہ حسین آئے ہیں، عرش سے آئینہ لاؤ کہ حسین آئے ہیں، دل یہ کہتا ہے کہ قرآن سے کروں فرمائش، ملاحظہ فرمائیں حضرات، دل یہ کہتا ہے کہ قرآن سے کروں فرمائش، منقبت کوئی سناؤ کہ حسین آئے ہیں، منقبت کوئی سناؤ کہ حسین آئے ہیں، منقبت کوئی سناؤں کہ حسین آئے ہیں، نسل ویران ہے آ کر اسے آباد کرے، نسل ویران ہے آ کر اسے آباد کرے، کوئی راہب کو بتاؤ کہ حسین آئے ہیں، کوئی راہب کو بتاؤ کہ حسین آئے ہیں، اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے حضرات، کہہ دو عیسیٰ سے بلندی پہ اگر رہنا ہے، کہہ دو عیسیٰ سے بلندی پہ اگر رہنا ہے، آسمان لا کے بچھاؤ کہ حسین آئے ہیں، آسمان لا کے بچھاؤ کہ حسین آئے ہیں، اور مقطع بھی ملاحظہ فرمائے حضرات، ملک الموت بھی آئیں گے تو کہہ دوں گا سلیم، ملک الموت بھی آئیں گے تو کہہ دوں گا سلیم، آج تم لوٹ ہی جاؤ کہ حسین آئے ہیں، آج تم لوٹ ہی جاؤ کہ حسین آئے ہیں، ملک الموت بھی آئیں گے تو کہہ دوں گا سلیم،
آج تم لوٹ ہی جاؤ کہ حسین آئے ہیں، آج تم لوٹ ہی جاؤ. مطلع ملاحظہ فرمائیں حضرات، دیکھیں شاید کسی لائق ہو، دیکھیں گے. جی ابھی دے گا. پسینہ ظلم کے ماتھے پہ آیا جا رہا ہے کیوں. تھوڑا بیدار ہو کے سنیں حضرات، میں پوری محنت سے پڑھ رہا ہوں. پسینہ ظلم کے ماتھے پہ آیا جا رہا ہے کیوں. علی اصغر سے پوچھو مسکرایا جا رہا ہے کیوں. علی اصغر سے پوچھو مسکرایا جا رہا ہے کیوں. شعر ملاحظہ فرمائے. محمد سے کوئی پوچھے سلا کر اپنے بستر پر. تھوڑا بیدار ہو حضرات. محمد سے کوئی پوچھے سلا کے اپنے بستر پر، علی کو آج پیغمبر بنایا جا رہا ہے. پیغمبر بنایا جا رہا ہے کیوں. اور حضرات آپ سارے لوگ سوشل میڈیا سے ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے سارے مسلمان بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے. امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک بدبخت نے ابھی چند دنوں پہلے گستاخی کی. ملاحظہ فرمائے. محمد موس، آپ حضرات میری طرف متوجہ ہیں، مدح مولا ہو رہی ہے ادھر. محمد موس طفا نے جن کو محفل سے اٹھایا تھا، محمد مصطفیٰ نے جن کو محفل سے اٹھایا تھا، انہی لوگوں کو منبر پر بٹھایا جا رہا ہے. انہی لوگوں کو منبر پر بٹھایا جا رہا ہے کیوں. مولا عباس کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، شعر حاضر کرتا ہوں حضرات. فقط ایک مشق اتری ہے ابھی موجوں کے سینے پر. سماعت فرمائے حضرات. فقط ایک مشق اتری ہے ابھی موجوں کے سینے پر، بدن دریا کا آخر تھر تھرایا جا رہا ہے. بدن دریا کا آخر تھر تھرایا جا رہا ہے کیوں. شعر ملاحظہ فرمائے، میری طرف متوجہ رہیں حضرات. دیکھیں، اگر زندہ نہیں ہیں عاشقان آل پیغمبر، اگر زندہ
آل پیغمبر پہ تلقین یہ شانہ ہلایا جا رہا اگر زندہ نہیں ہے عاشقان آل پیغمبر پہ تلقین یہ شانہ ہلایا جا رہا ہے کیوں. شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات. اگر زندہ نہیں ہے عاشقان آل پیغمبر پہ تلقین یہ شانہ ہلایا جا رہا ہے کیوں. ملاحظہ فرمائیں حضرات. شعر حاضر کرتا ہوں. مدینے جانب والوں پوچھ لینا جا کے مرسل سے. مدینے جانے والوں پوچھ لینا جا کے مرسل سے. محرم ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے. محرم ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے کیوں. شعر ملاحظہ فرمائے حضرات. حاضر کرتا ہوں. ستم کی موت حق کی زندگی کی بات ہے ورنہ. ستم کی موت حق کی زندگی کی بات ہے ورنہ. سرنو کے سنا قرآن سنایا جا رہا ہے. سرنو کے سنا قرآن سنایا جا رہا ہے کیوں. اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے حضرات. شاید یزیدی ذہن جو رکھتے ہیں ان کو فکر رہتی ہے. یزیدی ذہن جو رکھتے ہیں ان کو فکر رہتی ہے. عزا کا فرش ہے گھر میں بچھایا جا رہا. عزا کا فرش ہر گھر میں بچھایا جا رہا ہے کیوں. ایک درود پڑھیں حضرات محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. حضرات ایک مطلب چند اشعار اور حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمانے. جو کر رہا ہے شاہ کی نصرت کا فیصلہ. جو کر رہا ہے شاہ کی نصرت کا فیصلہ. جو کر رہا ہے شاہ کی نصرت کا فیصلہ خود کر رہا ہے اپنی شہادت کا فیصلہ. خود کر رہا ہے اپنی شہادت
کا فیصلہ. شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات. راضی نہ ہو حسین تو بخشش حرام ہے. راضی نہ ہو حسین تو بخشش حرام ہے. روز ازل سے ہے یہ مشیت کا فیصلہ. روز ازل سے ہے یہ مشیت کا فیصلہ. لیں گی بطول حشر میں چن چن کے ہر حساب. لیں گے بطول حشر میں چن چن کے ہر حساب. بدلے گا کون اس کی عدالت کا فیصلہ. بدلے گا کون اس کی عدالت کا فیصلہ. اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات. 6 ماہ کے صغیر سے مقتل کو جیتنا. 6 ماہ کے صغیر سے مقتل کو جیتنا. 6 ماہ کے صغیر سے مقتل کو جیتنا. کیا مصلحت شناس ہے عصمت کا فیصلہ. کیا مصلحت شناس ہے عصمت کا فیصلہ. رضات آخر میں ایک مطلع اور 2 شعر حکم کی تعمیل میں حاضر کر دے رہا ہوں. ملاحظہ فرما لیں. مطلع بطور خاص حاضر کرتا ہوں. لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین. لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین. نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں. نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں حسین. دیکھیں گے حضرات پھر آگے بتاؤں. میں مفلسی میں بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں. میں مفلسی میں بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں. خدا کا شکر ہے عزت بچا رہے ہیں. یا تو سلیم نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا یا آپ نے سلیم کے ساتھ انصاف نہیں کیا. یہ اب آپ طے کریں. میں تو بہترین شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بہت ہی اچھا کلام میں سمجھتا ہوں سلیم صاحب نے پیش کرنے کی کوشش کی اور آپ نے ریسپانس بھی پورا دیا. لیکن جو اس محفل کا ریسپانس ہوتا ہے, جس طرح سے یہاں کی جاگتی ہوئی سماعت ہوتی ہے, وہ انصاف انہیں نہیں ملا. اس کا میں اور 30 برس سے گواہ ہوں. اب میں جناب سلیم صاحب کے بعد جس شاعر کو دعوت کلام دے رہا ہوں وہ ہے جناب سہیل بستوی صاحب. جناب سہیل بستوی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ محفل گوہر ایجنسی ٹی وی لائیو اس پر ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے اور اس پر خدیجہ ٹی وی بھی اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہے. ہمارے ساتھ ہندوستان کے دوسرے چینل بھی یہاں موجود ہیں, تو یہ اردو کا فروغ بھی ہو رہا ہے. میں گزارش کروں گا جناب سہیل بستوی صاحب سے کہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں. نہ مسجد میں اذان ہوتی, نہ سجدوں کا
पता होता। न मस्जिद में अज़ान होती, न सजदों का पता होता। अगर एक पल को भी तस्बीह का पहरा हटा होता। अगर एक पल इसी बात को मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था यहाँ अगर एक पल को भी तस्बीह का पहरा हटा होता। ये मिसरा था कि रिदाए फातिमा ज़हरा नहीं होती तो क्या होता। ये एक सवाल है कि अगर शहज़ादी ही ना होती। हदीस कुदसी और हदीस किस्सा अहले नज़र तशरीफ़ फरमा है। मैं कुछ कहूँ कि आप ऐसे सुने, गुस्ताखी है जो परवरदिगार ताल्लुक़ करा रहा है। मैं तमहीदन 3 शेर पढ़ रहा हूँ चौथे शेर के लिए कि अगर शहज़ादी ही ना होती। अगर एक पल को भी तस्बीह का पहरा हटा होता। उतरती आये तत्हीर किसकी शान में आखिर। उतरती आये तत्हीर किसकी शान में आखिर। किसे उम्मे अबीहा मुरसले दीने कहा होता। फरिश्ते फरिश्ते रोटियों को मांगने फिर किस के घर जाते। फरिश्ते फरिश्ते रोटियों को मांगने फिर किस के घर जाते। कहा रिजवान ने हसनैन का कपड़ा सिला होता। कहा रिजवान ने हसनैन का अगर शहजादी ना होती कपड़ा सिला होता। कहा फिर पंजतन के नाम की महफिल सजी होती। कहा
تحفہ کسا سا ہم غریبوں کو ملا ہوتا، نبی ان سے علی ان سے حسن ان سے حسین ان سے اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا؟ حسن ان سے حسین ان سے اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا؟ اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا؟ ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ مسلمان آج بہت پریشان ہے، ایک لفظ سے بہت زیادہ پریشان ہے، میں حاضر کر رہا ہوں۔ نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں، نہ دہشت گرد کہتا یہ جہاں تم کو مسلمانوں، در زہرا جلانے والوں سے گر فاصلہ ہوتا، در زہرا در زہرا جلانے والوں سے گر فاصلہ ہوتا۔ اب آج کے اس جشن کے لیے ایک شعر، کوئی تمہید نہیں، مجھے بہت عزیز ہے، کوئی تمہید نہیں ہے۔ مدینے کی زمین شبیر ہجرت کر گئے ورنہ، مدینے کی زمین شبیر ہجرت کر گئے ورنہ، تمہاری خاک کا بھی ایک لقب خاک شفا ہوتا، تمہاری خاک کا بھی ایک لقب خاک شفا ہوتا۔ اب مولا طاقت دے دے یہ شعر پڑھنے کی۔ سرے مدینے کی زمین شبیر ہجرت کر گئے ورنہ، تمہاری
لقب خاک شفا ہوتا سرے اصغر کی جانب دیکھ کر یہ انبیاء بولے سرے اصغر کی جانب دیکھ کر یہ انبیاء بولے یہ بچہ نوجوان ہو کر علی کا آئینہ ہوتا یہ بچہ نوجوان ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا یہ بچہ نوجوان ہو علی کا آئینہ ہوتا نیزے کا سورج جھیلتا کیسے سرے محشر ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ردائے فاطمہ زہرا نہیں ہوتی تو کیا ہوتا بر محمد وآل محمد بلند صلوات سرکار وقت بہت تیزی سے بیت رہا ہے اور بہت طویل فہرست ہے میں چند اشعار بہت جلدی حاضر کر دے رہا ہوں جی ایک بات درود پڑھیں تو میں کوشش کرتا ہوں جی ہے ایک ہنسی نے اس قدر کوہرام برپا کر دیا دشمنوں کی فوج میں رونا رلانا کر دیا سن رہے ہیں جو بھی چلنے کے بھی قابل نہ تھا باپ کے پیروں پر چل کے رن میں حملہ کر دیا باپ کے بہت جلدی میں حاضر کر رہا ہوں اے رباب غمزدہ تیرے غضنفر کو سلام جس نے رن میں تیر و خنجر کو کھلونا کر دیا باپ کے پیروں پر چل کے رن میں حملہ کر دیا اب کسی بچے سے لڑنے کی اسے ہمت نہیں ہرملا کو اس قدر اصغر نے چھوٹا کر دیا
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। नारा हैदरी अब किसी बच्चे से लड़ने की उसे हिम्मत नहीं, हुरमुला को इस कदर असगर ने छोटा कर दिया। मेरे जवान भाई मौजूद हैं, ये शेर अगर महसूस कर लेना, अपनी अपनी माँओं को ज़रूर सलाम करना। माँ माँ ये बोली जब अलम थामा था पहली मर्तबा, माँ ये बोली जब अलम थामा था पहली मर्तबा, फख्र से ऐ लाल तूने सर को ऊंचा कर दिया, फख्र से ऐ लाल तूने सर को ऊंचा कर दिया। एक तो सजदे का निशान, ऊपर से मातम का निशान, तूने ऐ तकदीर सोने पर सुहागा कर दिया। बाप के पैरों पर चल के रन में हमला कर। बस सिर्फ 3 या 4 शेर की सहमत है। एक शेर चूँकि मौला के अज़ादार मातमदार बैठे हैं, ये शेर नहीं पढ़ा वाकई हक़ अदा नहीं होगा। समात कर लें, चाहे जैसे सुने, इसको अगर महसूस कर लेंगे तो सबके साथ साथ वालिद मोहतरम की सेहत के लिए भी दुआ कर दीजिएगा। मैं हाजिर कर रहा हूँ। साल भर घर को उजालों ने किया आके सलाम, सिर्फ एक शाम गरीबा में अंधेरा कर दिया, सिर्फ एक शाम गरीब। अब एक सिर्फ आखिर में कताबंद है शहजादी का, अगर जिंदगी ने साथ दिया कभी आना हुआ मैं पूरा कलाम सुना दूंगा। साल भर घर को उजालों ने किया आके सलाम, सिर्फ एक शाम गरीबा में अंधेरा कर दिया। अपने खुतबों से अली की लाडली ने शाम में खुद को लश्कर कर लिया, लाखों को तन्हा कर दिया, लश्कर कर लिया खुद को। आखिरी शेर, खुद को लश्कर कर लिया, लाखों को खुद को अपने खुतबों से अली की लाडली ने शाम में खुद को लश्कर कर लिया।
لاکھوں کو تنہا کر دیا، مار کر ٹھوکر علی نے کر دیا زندہ، مگر خطبہ زینب نے تو زندہ کو مردہ